बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। बहुत ही अहम मौजू के साथ जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत भी है। और यकीनन आज का मौजू हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा। आज का हमारा मौजू है जी औरत का मुआशरती मुकाम, इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद। आज इस पर डिस्कशन की जाएगी और आज के मौजू पे इन डिटेल बात करने के लिए एज अ मेज़बान अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है नहीदा राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है, खैरियत से? नहीदा साहबा, हमारे आज के मौजू के हवाले से हमारे नाज़रीन को मज़ीद आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम से कबल माशरे का हर कमज़ोर तबका ताकतवर के ज़ेरे नगी था। इस्लाम से कबल जो औरत थी वो इंतहाई मज़लूम और मुआशरती तौर पर और समाजी तौर पर इज़्ज़त से महरूम थी। एग्जैक्टली। और इसे तमाम बुराइयों का सबब और काबिल नफ़रत तस्वुर किया जाता था। और मुख्तलिफ मज़ाहिब ने इसको बदतरीन किस्म के इल्क़ाबात से नवाजा। बल्कि महविश एक मज़हब के मुताबिक तो वुमेन इज़ द गेट ऑफ द डेवल का इसको लक़ब दिया गया। और एक कदीम फ़िक्र के मुताबिक औरत को जो थी वो एक पेंडोरा थी, जिसने एक ऐसे संदूक को खोल दिया, जिसने एक ममनुआ संदूक को खोल दिया कि जिससे इंसानियत को ताउन और गम का शिकार कर दिया। फिर मुख्तलिफ जब टाइम जो है वो गुज़रता है और दौरे जहलियत आता है इस्लाम से पहले, उसमें भी जो मुशरकीन थे वो औरत को बिल्कुल भी कोई इज़्ज़त और एहतराम नहीं देते थे। बल्कि वो जानते भी थे कि निज़ाम कायनात को चलाने के लिए औरत का शादी के लिए होना ज़रूरी है। फिर भी वो इस निज़ाम से इस हद तक लड़ जाते थे कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। और ना सिर्फ दरगोर कर दिया जाता था बल्कि वहाँ पे बाज़ार और मंडियाँ लगती थी जहाँ पे एक तरफ जो है वो जानवर बिकने के लिए आए हुए होते थे और दूसरी तरफ जो है वो ख़वातीन बराए फ़रोख्त का लेबल लगा के बैठी हुई होती थी। फिर जब ये वक्त गुज़रा और इस्लाम की आमद हुई, इस्लाम की आमद से औरत जो इस्लाम की आमद थी वो औरत के लिए ग़ुलामी और ज़िल्लत और इस्तेसाल और जुल्म से जो है आज़ादी का पैगाम लेकर आई। और इस्लाम ने औरत को वो हकूक़ अता किए और मुआशरे में वो मुकाम अता किया, आला मुकाम उनको दिया। बिल्कुल वो आला मुकाम अता किया जो कि एक मर्द को हासिल था। और सिर्फ हमारे देखने वाले नाजरीन को हम बताना चाहेंगे कि ये जो औरत को मुकाम दिया इस्लाम ने, ये सिर्फ जो है वो कागजी कार्रवाई तक नहीं था, बल्कि हमारे नबी हजूर खातमुन नबीजीन रहमतुल लिल आलमीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। आपने उस दौरे जहलियत में अपनी पहली ज़ोजा मोहतरमा सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को वो मुकाम अता किया, वो इज़्ज़त अता की जो कि एक रोल मॉडल बन गया रहती दुनिया तक। फिर जिस दौरे जहलियत में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और जब किसी बाप के यहाँ बेटी की पैदाइश होती थी तो उसके साथ मुआशी बाइकॉट बहुत से टाइम तक कर दिया जाता था। उस दौर में आपकी बेटी सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब तशरीफ़ लाती तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदबन और एहतरामन खड़े हो जाते, आपके माथे पे बोसा देते, आपके हाथों को बोसा देते और फिर आपको अपनी नशिस्त पे बिठाते। लेकिन क्या बात है, नहीं आज का हमारा मौजू हमारी ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा और आज के इस मौजू ख़वातीन के मुआशरती मुकाम पे बात करने के लिए हमेशा की तरह जो सच टीवी का खासा रहा है कि हमारे पास एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। हमारी सबसे जो पहली मेहमान हैं प्रोफेसर शुमाइला नाज साहिबा, बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक तारीख़ और सूफ़ीज़म पे गहरा मुताला रखती हैं। आपको आज के प्रोग्राम भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारी नेक्स्ट जो गेस्ट है शाफिया रफ़ीक साहिबा, ये माहिर तालीम हैं, ऑथर हैं, इसके अलावा इनकी बहुत सी तालीमी खिदमात हैं और ख़वातीन के मुआशरती मसाइल पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं।
Thanks for inviting. हमारी जो थर्ड गेस्ट है एडवोकेट शाया गुलजार नईमी साहिबा, माहिर कानून हैं, सोशल वर्कर हैं और ख़वातीन के कानूनी मसाइल पे इनकी गहरी नज़र होती है। शाया, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाहिदा साहिबा, शुमाइला साहिबा से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल जी। शुमाइला, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो आप जो है इस्लामिक जो है हिस्ट्री से आप हमें बताएं कि औरत का मुआशरती मुकाम जो इस्लाम से कबल था और फिर जब इस्लाम आया तो वो एक जहाँ पे वो एक इनकलाब जो ऑफरिंग एक मज़हब था, वहाँ पे ख़वातीन के लिए जो है वो क्या खुशी का पैगाम और मुसरत का पैगाम लेकर आया। नाहिदा साहिबा, शुक्रिया बहुत बहुत। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं अपनी बात का आगाज़ आपकी ही बात से आगे से इसको शुरू करूँगी कि इस्लाम से पहले जो औरत थी उसको एक जिन्स समझा जाता था, एक शय समझा जाता था। वो बाज़ारों में फ़रोख्त भी होती थी और उसकी कोई कानूनी और मुल्की हैसियत नहीं थी, उसको लीगल पर्सन का भी दर्जा हासिल ना था, बल्कि वो मलकियत समझी जाती थी। ऐसे अब सिर्फ मैं अरब माशरे की बात नहीं करूँगी, बाकी तहजीबों की भी बात करूँगी या बाकी मज़ाहिब की भी बात करूँगी इस्लाम से कबल, बल्कि अगर मैं इसको यूँ कोट करूँ कि आज तक जहाँ पर इस्लाम की रोशनी नहीं पहुँची या उन्होंने इस्लाम की रोशनी से अपने आप को मुनव्वर नहीं किया, वहाँ पे भी आज तक औरत को वो हकूक़ हासिल नहीं हो सके जो कि इस्लाम ने उसको दिए। औरत की हालत ये थी कि वो माले वरासत की तरह तकसीम हो जाती थी। उसको जो अपने ही बाप की मनकूहा को बेटे अपने निकाह में ले लिया करते थे और प्रॉपर्टी में हिस्से की तो बहुत दूर की बात है, उसको तो इस काबिल भी नहीं समझा जाता था कि वो चीज़ खाए जो वहाँ के मर्द खा रहे हैं। बिल्कुल। पहनने के लिए लिबास नहीं दिया जाता था प्रॉपर, रहने के लिए प्रॉपर प्लेसेस नहीं दी जाती थी और औरत को जिन्स की तरह फ़रोख्त करने के साथ साथ उसको कोई माँ, बेटी, बहन का दर्जा जो इस्लाम ने उसको दिया, जो तकद्दुस इस्लाम ने दिया, वो उस औरत को बिल्कुल भी हासिल नहीं था। यानी कि औरत को इंसान ही तसव्वुर नहीं किया जाता था बिल्कुल भी। और जब इस्लाम आया आज से 1500 साल कबल, वो ऐसा इनकलाब लेके आया कि औरत को सबसे पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि खलक़नहुम नफ्सुल वाहिदा, कि एक नफ्स से पैदा किया, एक जान से पैदा किया, यानी कि कोई अब डिफरेंस नहीं रहा। दे दी ना बिल्कुल। और मर्द को। अब मर्द और औरत में कोई डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे ये कहते हैं कि औरत, जैसे कि रीता साहब ने कहा भी कि औरत जो है वो एक शैतान की पैदावार है, बुराइयों की पैदावार है और जितने जराइम हैं वो औरत के साथ मुंसलिक हैं। यहाँ तक कि अरब माशरे में अगर मर्दों को जो है वो नर मादा, कुरान पाक में सूरह नाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खाने के लिए दिया जाता था, तो ख़वातीन को मुर्दा गोश्त दिया जाता था, मुर्दार गोश्त दिया जाता था। वो कहते थे कि इस काबिल नहीं है। ऐसे इसी तरह से औरत को कोई भी हैसियत हासिल नहीं थी, लेकिन कुरान ने सबसे पहले उसको बहसियत इंसान उसकी आइडेंटिटी शो करवाई। जी बिल्कुल इस्माइला साहिबा, इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन जो है जारी रहेगी। शाफिया, आपसे जो है हम ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आज की सोसाइटी में, जबकि इस्लाम को आए हुए 14 सदियाँ से ज़ायद टाइम गुजर चुका है, तो आप क्या कहती हैं कि आज की सोसाइटी को अगर हम 14 सदियाँ पीछे लेके जाएं और इसको अगर हम क्रॉस डिस्कशन में लेके आएँ, इसका तकाबली जायज़ा करें, तो इसके बारे में आप ख़वातीन के मुकाम के बारे में क्या कहती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया। और क्योंकि इस्लाम के हवाले से बात हो रही है और औरत के मकाम के हवाले से बात हो रही है, तो मैंने बहुत मुनासिब समझा कि आज के शो को ज्वाइन किया जाए। और सवाल बहुत ज़बरदस्त है जनाब कि आज की औरत के हवाले से बात की जाए, क्योंकि इस्लाम से पहले जाहलियत का जो दौर था, मेरी जो को गेस्ट हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, आपने भी उस पर रोशनी डाली। और इस्लाम के बाद का भी आप लोगों ने ज़िक्र किया कि इस्लाम ने हमें क्या हुकूक दिए, ख़ातून को क्या, ख़वातीन को क्या हुकूक दिए। अब अगर हम रहते माशरे की बात करें तो मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगी कि हमें क्योंकि मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ और बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस्लाम में एक बच्ची जब जन्म लेती है, पैदा होती है, तो असल में तो इस्लाम वहाँ से शुरू हो जाता है। अगर एक लड़की मुसलमान माशरे में, मुसलमान के घर पे पैदा हुई है, तो उसकी तरबिया वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और जब तरबियत का मामला आता है तो मेरे ख़्याल में हमारी सोसाइटी में 2 एक्सट्रीम्स हैं।
ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اعتدال پسندی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو انتہائی اسلامی خاندان آپ کو ملے گا, یا آپ دیکھیں گے تو آپ کو انتہائی لبرل ملے گا. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور اسلام کو مس مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اسلام کی قدروں کو, عورتوں کے حقوق کو مس مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. تو بینگ پیرنٹس اگر ہم یہ چیز سیکھ لیں یا سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو, بچوں کو, بچیوں کو اسپیشلی ان کی تربیت کیسے کرنی ہے اسلامک کانٹیکسٹ میں, تو میرے خیال میں ہم بہت زبردست جنریشن کو سامنے لا سکتے ہیں, اور اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کے جب ہم ان کی پرورش کریں گے. ٹھیک ہے شافی, آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے چونکہ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین, ہمارے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ عورت کا معاشرتی مقام کی ہم بات کریں, اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عورت کا کیا مقام تھا, اور اب اسلام کے بعد عورت کو کیا حقوق دیے گئے ہیں. شفیع صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, دور حاضر کی خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے. جی کنٹینیو کیجیے. بالکل, میں تربیہ کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اگر جب ہم بچیوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بینگ پیرنٹ خود یہ انشور کرانا چاہیے کہ ہم بچوں کو اسلامک حقوق کے حوالے سے تربیت دیں, اور ان کو ان کے حقوق کے حوالے سے بتائیں, اور پھر ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان حقوق کا اصل میں مقصد کیا ہے. لبرٹی ایک الگ چیز ہے, حقوق ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کے حوالے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اسلامی قدروں کے حوالے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے معاشرے میں آپ کو ایکسٹریمزم اتنا نہیں ملے گا, وہ کم ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ رائٹ فرام دا بگننگ آپ نے اپنے بچے کو ایک جسے کہتے ہیں اعتدال, درمیانی طریقے سے پالا ہے. آپ نے انہیں معاشرتی تربیت بھی دی ہے, آپ نے اسلامک ویلیوز بھی ان میں انکلکیٹ کیے ہیں, اور جب یہ آپ یہ دونوں چیزیں کر کے چل رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ بچہ خود بخود ایک سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی لڑکی اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کوشاں ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ پیرنٹس جب مائنڈ سے کلیئر نہیں ہوتے کہ انہوں نے بچیوں کی, اسپیشلی بچیوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے, تو وہاں پہ آ کے پریشانی کا ہمیں یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو بچیاں اوپن نہیں ہیں, یا بچیاں گفتگو نہیں کرتی, یا اپنے مسئلے بیان نہیں کرتی, یا اپنی مدر کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. آپ نے ان بچیوں کے ساتھ زیادہ معاملات دیکھے ہوں گے, کیونکہ وہ بچیاں معاشرے پہ جب نکلتی ہیں اور معاشرتی چیزوں کو جب فیس کرتی ہیں, تو وہ اس کو اوپنلی جب گھر پہ ڈسکس نہیں کرتی, تو وہ ان کے لیے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اور ماں باپ ان کو اس طرح سے مدد نہیں کر پاتے, اور بعد میں ان کو ان سب چیزوں اس ٹاپک پہ ہم پھر دوبارہ آئیں گے, تربیت کے ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ سے مزید ان ڈیٹیل جو ہے گفتگو ہوگی. ابھی شایعہ کی طرف چلتے ہیں, اور شایعہ سے جو ہے یہ سوال ہوگا کہ جس طرح اسلام نے خواتین کو بہت سے حقوق عطا کیے, جس میں اس کے جو ہیں وہ آئلی حقوق ہیں, انفرادی ہیں, اور بہت سی ایک لسٹ ہے پوری حقوق کی جو اسلام نے عورت کو عطا کیے حقوق. اس میں عورت کا ایک جو حق ہے وہ ہے ایز اے لیگل پرسن ہونے کا, ٹھیک ہے, اور عورت کو قانونی شخصیت ماننے کا حق جو ہے وہ اسلام آج سے 14 صدیاں پہلے دیتا ہے. ہمارا پاکستانی لاء جو ہے, پاکستان کا لاء, وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شایعہ آپ تھوڑا سا اس پہ بتا دیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں اور ایک خوبصورت ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا. تو اسلام جو ہے وہ بیسیکلی عورتوں کے لیے بہت بڑا محسن ہے, کیونکہ اسلام سے جو عزت, مقام اور مرتبہ عورت کو ملا ہے وہ باقی جو دین ہیں یا باقی جو تہذیبیں ہیں وہ انہوں نے وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو کہ ایک اسلام نے آ کے عورت کو دیا ہے. پہلے عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا, اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی. جو ویلیو آ کے اسلام نے اسے دی ہے وہ پہلے اسے حاصل نہیں تھی. حق وراثت دیا اس کو, اور نمائندگی جو ہے وہ دی ایک پارلیمنٹ میں, بے شک وہ نمائندگی اسے دی,
اور اس کے بعد نان نفقے کا حق اسے دیا, حق کے مہر دیا اسے. اس کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی خواتین کے رائٹس کی بات کرتا ہے. بالکل. جیسے کہ آرٹیکل 25 کا کلوز ہے, اس میں کہیں پہ بھی مرد کا ذکر نہیں ہوا بلکہ آل سٹیزن کا ذکر ہوا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا اینڈ انٹائٹلڈ ٹو پروٹیکشن آف دا لا. تو یہاں پر کہیں پہ بھی ہمیں ڈسکرمنیشن نظر نہیں آئی. اس کے بعد آگے پھر آپ اگلی کلوز اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہی ذکر ہوا کہ دیر شوڈ بی نو ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف الون. تو یہاں پر تو ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے کہ بالکل بھی کوئی بھی فرق موجود نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آرٹیکل 34 ہے تو اس میں باقاعدہ یہ بات ہمیں باور کرائی گئی ہے کہ عورت کی نمائندگی تمام جو نیشنل لائف ہے اس کی اس میں ضروری ہے اور اس کو یقینی بنایا جائے. شایعہ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی عورت کو نہ تو اپنے اسلامی حقوق کا اتنا نالج ہے اور نہ ہی پاکستانی لاء کے جو ہمیں حقوق عطا کرتے ہیں. اب بہت سی خواتین ہوں گی جو شاید آپ کی یہ بات پہلی دفعہ سن رہی ہوں, جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے میرا لاء یہ رائٹ دے رہا ہے, مجھے میرا اسلام یہ رائٹ دے رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی ایجوکیشن کی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں لاء پڑھایا نہیں جاتا اور نہ ہی اس طرح اس کی آگے کوئی کام ہو رہا ہے اس پر, کیونکہ میں خود ایک لائر ہوں تو میری ایک فیلڈ ہے تو مجھے اس کا علم ہے. میں نے بہت ساری خواتین ایسی دیکھی ہیں کہ ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک اوکے, یعنی کہ ان کو اپنے حقوق کے حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کوئی آگاہی نہیں, اور تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ چیزوں کو جان سکتے ہیں. سروے ہوا ہے ایک, تو اس میں 48% خواتین کو تقریباً پتہ ہے ہمارے پاکستان میں. مطلب اویئرنیس ہے اس کو اپنے رائٹس کی. جی بالکل. I would like to add into that, please. امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق کے حوالے سے پتہ نہیں ہے, لیکن ہمیں اس بات کو بھی سوچنا ضروری ہے کہ ان کو پتہ کیسے لگے, کون کروائے گا, ٹھیک ہے, کیسے اویئرنیس. اس کے اندر جو لوگ رول پلے کر سکتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ طبقے کی پہلے بات کرتے ہیں. اسکول اور کالجز میں انشور کیا جائے کہ آپ ویمن امپاورمنٹ اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ٹیچرز اویئرنیس دیں. سیکنڈ, معاشرے میں آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں, آپ کے جتنے بھی کمیونٹی سینٹرز ہیں آپ ان کمیونٹی سینٹرز کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. ماسک ہیں, ان ایجوکیٹڈ خواتین بھی, ہمارے معاشرے میں بھی ایسی ماسک موجود ہیں جہاں پہ خواتین جاتی ہیں, وہاں پہ علماء ہوں, وہ ان خواتین کو اویئرنیس دیں. اس کے علاوہ ہماری سوشل ورکرز ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں پولیو کے قطرے پلانے اور مینی تھنگس, ٹھیک ہے. تو ان کو ساتھ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں چیزیں اسائن کر دی جائیں کہ آپ نے ایک اویئرنیس کیمپین چلانی ہے. اچھا, گورنمنٹ سیکٹر پہ ہم بات نہیں کرتے, لیٹس کم ٹو دا گراؤنڈ ریالٹیز, کیونکہ گورنمنٹ کیا کیا کرے گی اینڈ آف دا ڈے ہم یہ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے انفلوئنشل گروپس ہوتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں, ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی انفلوئنشل گروپ ہوتا ہے. اس انفلوئنشل گروپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں اویئرنیس کس طرح سے پھیلانی ہے, خواتین کو کیسے بتانا ہے کہ ان کی بیسک رائٹس. چلیں لیٹس ناٹ گو ڈیپ انٹو اٹ, میڈیا کا بھی تو بہت بڑا رول, دیٹس آئی ایم کمنگ آن اٹ, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان میں انکلکیٹ کی یہ بات کہ یہ آپ کے حقوق ہیں اور بیسک حقوق کے حوالے سے ان کو بتا دیا جائے کہ آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں, بیسک رائٹس کے بارے میں انہیں پتہ ہو. پھر آپ آ جائیں میڈیا پہ. دیکھیے میڈیا تو سب سے بڑا سورس ہے نا. آپ کی جو الٹریٹ خاتون ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ٹیلی ویژن ہر ایک کے گھر پہ ہے. آپ سرونٹس کے گھر چلے جائیں, غریب سے غریب آدمی کے گھر چلے جائیں, میں نے دیکھا ہے کیبل مسٹ ہے, ٹی وی مسٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان, ایک تو زبان بائسڈ نہ ہو, لینگویج بائسڈ نہ ہو. آپ کے پنجابی چینلز ہیں, آپ کے اردو چینلز ہیں, آپ کے انگلش چینلز ہیں, میک اٹ لاؤڈ. آپ اپنے ان حقوق کو وہاں پہ بولیں, بتائیں, اویئرنیس پھیلائیں. میڈیا جتنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے, عام انسان وہ رول پلے نہیں کر سکتا. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ سچ ٹی وی دیٹ آپ لوگ آج اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور ہماری آواز لوگوں تک جا رہی ہے اور لوگ ہمیں سن رہے ہیں. تو خواتین کو حقوق کو ہم اس طرح سے سکھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں.
थैंक यू सो मच। प्रोफेसर शुमाइला नाज साहिबा, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुकी कि इस्लाम ने औरत को बहुत से हकूक़ दिए, जहाँ पे इनफरादी हक़ दिया, उसको इस्मत और इज़्ज़तदारी का हक़ दिया, उसको राजदारी का हक़ दिया। इस तरह इस्लाम ने औरत को आइली हकूक़ भी अता किए। आइली हकूक़ में बहैसियत माँ, बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी और जो है बहैसियत जो है वो औरत। तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि इस्लाम का आखिर ये मैकेनिज़्म क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं आपकी बात को इस्मत और इफ़्फ़त का हक़ जो इस्लाम ने औरत को दिया, यही वो डिफरेंस है जो इस मगरबी मीडिया या मगरबी माशरा और चूँकि ब्रेक की जाने पर आपकी बात को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, अपने मेहमानों से मज़ीद भी इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, देखते रहें सर सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सरसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि औरत का मुआशरती मकाम, इस्लाम से पहले की बात की जा रही और इस्लाम के बाद औरत को कौन से हकूक़ दिए गए और आज की औरत अपने हकूक़ को क्यों नहीं समझ पा रही, जो इस्लाम ने इतने खूबसूरत मुआशरे के अंदर उसको हकूक़ फ़राहम किए थे। तो इस हवाले से शुमाइला से इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। इफ़्फ़त व इस्मत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इस्लाम ने सबसे पहले जो कुरान पाक में औरत को दी वो इज़्ज़त दी, जो इस्लाम से पहले औरत को हासिल ना थी। एग्जैक्टली। औरत, इस्लाम से पहले औरत की ये हालत थी कि अगर राह गुजरती औरत पर कोई चादर डाल देता तो वो उसकी बीवी बन जाती। उसके बाद कई तरह के निकाह राइज थे, बस बेसिकली वो निकाह नहीं थे बल्कि जिना के रास्ते थे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स में। इस्लाम ने सबसे पहले औरत को जो हक दिया, जो उसका तयन किया, वो इज़्ज़त के साथ किया, उसको इज़्ज़त अता की। कुरान पाक में फिर सूरत नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्दों को हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब जो लफ्ज़ फ़ुरूजा हम वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इससे हर वो गुनाह का रास्ता, हर जिस्म का वो अज़ा जो गुनाह की तरफ जाता है उसको रोक दिया गया। आपके हाथ, आँख, ज़ुबान कि जो भी इस गुनाह के जो है वो रास्ते पे चले या किसी बुराई में मुब्तला करे। तो सबसे पहले औरत को इस तरह से इज़्ज़त दी। फिर औरत की राज़दारी, उसको डिफ़ाइन किया कुरान ने। हदीस में आता है कि एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि हमारे घरों के दरवाजे खुले होते हैं और कोई भी अंदर आ जाता है और हम किसी भी हालत में होती हैं। तो औरत को उस तरह से फिर हुक्म आया सूरत नूर में कि जब किसी के घर में दाखिल हो तो डोर नॉक करो। बाकायदा ये आइली कवानीन में ये चीज़ शामिल है कि औरत की जो है वो इज़्ज़त और अस्मत का और चार दीवारी का पर्दा रखा गया, उसकी राजदारी का पर्दा रखा गया। फिर वो सारे जो हैं एक कानूनी सिविक जो है वो रूल्स आपको बताएंगे। उसके बाद आज जब निदा साहब ने पूछा कि माँ, बहसियत माँ, आइली हकूक जो अता किए गए बहसियत माँ, तो देख ले सबसे पहले कि माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई। इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी इज्जत, इतना बड़ा शर्फ औरत को अता किया गया कि अगर कोई जन्नत का मुतलाशी है तो वो इधर उधर तलाश ना करे बल्कि अपनी ही माओ के कदमों के तले तलाश करे। फिर इसी तरह कहा गया कि माँ बाप के चेहरे को एक नज़र देखना हज का सवाब हासिल करने के बराबर है। अच्छा शुमाइला, थोड़ा सा बतौर बीवी आप इन डिटेल में बताइएगा, क्योंकि इस्लाम से कबल जो दौरे जाहिलियत था उसमें जब कोई घर में मेहमान आता तो उसको तोहफे में बतौर औरत को पेश किया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही था। ना सिर्फ ये था, औरत फ़रोख्त कर दी जाती थी, अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास भेज दिया जाता था, अपने बतौर तोहफा दे दिया जाता था। औरत को बीवी की हैसियत से कोई हैसियत हासिल ना थी बल्कि उसको गुलाम या खादिमा ही तस्वर किया जाता था। अगर हम हिंदू मत की बात करें, हिंदू तहजीब की बात करें तो उसमें भी वहाँ पे यही है कि औरत दासी है, औरत गुलाम है और मर्द जो है वो उसका हाकिम है, वो जब चाहे वो उसको फ़रोख्त कर सकता है, उसको वापस भेज सकता है। ये सारे तस्वुरात हमें वहाँ से मिलते हैं। अच्छा, जब ये तमाम हकूक़ जो है इस्लाम हमें अता कर देता है तो आज की औरत जो है वो कौन सी आज़ादी मांगती है? शाफिया, इस पे आप थोड़ा सा हमें बताएं।
آج کی عورت آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے, آزادی عورت مانگ مارچ رہی ہے, جیسے, عورت بالکل. مارچ جیسے, اور اتنے بےہودہ قسم کے جو ہیں اس کے وہ مانگ رہی ہوتی ہے, اور پلے کارڈز ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. تو ابھی جس طرح ہم سن رہے ہیں تو آزادی تو آج سے 1400 سال پہلے عورت کو تو اس ٹائم حقیقی آزادی ملی تھی, آج عورت کون سی آزادی مانگ رہی ہے؟ اصل میں عورت مارچ کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گی, لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ آج کل جو زیادہ مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے عورتوں کے حوالے سے یا حقوق کے حوالے سے آیا ہے, تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈسکرمنیشن تو اسلام نے کبھی بھی نہیں کہی, لیکن یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مرد کے سرکل کیا ہے اور عورت کا ایک دائرہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دائرہ کار بنانے سے ڈسکرمنیشن نہیں ہو رہا. جینڈر ڈسکرمنیشن از ناٹ سیکس ڈسکرمنیشن. ٹھیک ہے, جو فیمیل ہے اس کا جو اسپیکٹرم ہے کام کرنے کا وہ فیمیل کے حساب سے ہی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک عورت کا جسم دیا ہے. مرد کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مرد کو ایک مرد کا جسم دیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو طاقت, جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو دی ہیں یا مرد کو دی ہیں, اس کے حوالے سے اس کے حساب سے رول جو ہے معاشرتی وہ بھی تعین کیا گیا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. تو پھر عورت کو جب اس کے حقوق دیے گئے, اس کو عزت دی گئی, اس کو درجہ دیا گیا اسلام میں, اور یہاں تک کہ بزنس بھی کرنے دیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس کرتی تھی, تجارت کرتی تھی, اور ایک کامیاب بزنس وومن تھی. اور اس کے بعد یہ بھی اس سے بڑا عورت کو کیا درجہ چاہیے کہ عورت پروپوزل بھیج سکتی ہے ایک آدمی کے لیے. اسلام نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تھرو کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ نے پھر ایکسیپٹ بھی کر لیا, اور پھر ایکسیپٹ بھی کیا گیا. تو isn't it wonderful کہ خواتین کے پاس اس سے زیادہ حقوق کیا ہوں گے. لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہ پہلے بھی یہ بات کی کہ ایکسٹریمزم ہے, آپ ایک سوسائٹی بہت ایکسٹریم پہ جا رہی ہے, اور کچھ جگہوں پہ اسلام جو ہے وہ بالکل لبرٹی زیادہ ہو رہی ہے, لبرل معاشرہ زیادہ ہمارا ہو رہا ہے. تو اس چیز میں فرق کرنا تربیہ کا پھر آ جاتی ہے وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ تربیت, اویئرنیس. تو آپ یہ دیکھیے میرا تھوڑا سا اختلاف ہوگا یہاں پہ گفتگو میں کہ دیکھیے اویئرنیس آپ 20 سال 25 سال کے لوگوں کو دے رہے ہیں یا ایسی خواتین کو دے رہے ہیں جو آلریڈی ایک عمر گزار کے آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو امینڈ کرنا انتہائی مشکل ہے رادر دین کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ نے بچپن سے ان کی تربیت کا آغاز کیا, جس بیٹی نے آگے جا کے ماں بننا ہے, بیوی بننا ہے, آپ نے طے کر لیا کہ میں مسلمان ہوں, اور میں نے بالکل ایک کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ تاکہ بہن بھائی میں بھی وہ فرق نہ آئے کہ وہ یہ سمجھے نہ کہ ایک عورت کے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور اس لیے مجھے جو ہے نا یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی. تو یہ چیزیں جب ہم شروع سے سکھائیں گے تو آئی بلیو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی, اور باقی تو معاشرے کو امینڈ کرنے کے لیے اویئرنیس تو اس کی حقیقت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو ہے نا ایک بات کرتے ہیں کہ عورت کو آزادی کس نے دی, اور آج جو ہے مغرب اس کا لمبردار بنا پھرتا ہے, اور ہماری جو آج ہم آزادی ہماری عورت مانگ رہی ہے وہ اسی معاشرے کو دیکھ کے مانگ رہی ہے, اس کو بیسیکلی وہ والی آزادی چاہیے. جبکہ اسلام نے 14 صدیاں پہلے عورت کو جو آزادی دے دی اور جو حقوق عطا کیے, اور سب سے بڑھ کے شایا آپ اس بات کو انڈورس کریں گی کہ اسلام نے عورت کو جو رائٹ دیا بطور جو ہے سیاسی حقوق کا عورت کو, وہ مغرب نے 90s میں جا کے عورت کو دیا. جتنا حق رائے دہی ہے مغرب کی جتنی بھی کنٹریز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کی سیریز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو وہ رائٹ 1919, 1980, 1908 اس میں جا کے ملے ہیں, جبکہ ہمارے اسلام نے عورت کو یہ والا رائٹ جو ہے وہ 1400 سال پہلے دے دیا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بیسیکلی جو ہمارا لا ہے اس نے بھی بہت ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے حقوق جو ہے وہ متعین ہیں ہمارے جو قانون ہے اس میں, لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. یہ بیسک ایشو ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے بلز جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں وومن پروٹیکشن کے حوالے سے, باقی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ جو وائلنس ہوتی ہے خواتین کے اگینسٹ. شاید صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि औरत का मुआशरती मकाम इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद। आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर शुमैला नाज साहिबा हमारे साथ हैं, शाफिया रफ़ीक साहिबा हमारे साथ हैं और शाया गुलजार नईमी साहिबा हमारे साथ हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले शाया साहिबा आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी, औरत को जो इस्लाम ने और हमारे लॉ ने, क्योंकि हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं और हमारा जो कानून है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना है, तो हमारे माशरे ने, हमारे जो कानून है उसने बहुत इज़्ज़त दी है और बहुत रिस्पेक्ट दी है और बहुत सारी ऐसी एक आप ये कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्शन के बिल्स पास हुए हैं जो कि औरत को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो है वो आप उन बिल्स का भी थोड़ा सा बता देना। वुमेन प्रोटेक्शन बिल है 2006 में एक पास हुआ है। उसके बाद एक डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन बिल जो है वो 2013 में पास हुआ था और इसमें बाकायदा जो है वो सज़ाएं तायुन किया गया है, उनका तायुन किया गया है कि किस तरह अगर इनकी वायलेशन हुई तो किस तरह उन्हें सज़ाएं दी जाएंगी। तो लॉ हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है इस बात का हमें जो है वो जायज़ा लेना होगा कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। बेसिक जो इशू है वो अगर हमारा जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो औरत स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक इशू है वो यही है कि कानून हमारे पास मौजूद है लेकिन जस्टिस सिस्टम वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब आप देख लें कि एक सेक्शन है सिविल लॉ का जिसमें बाकायदा तौर पर बताया गया है कि अगर कोई भी औरत की हुर्मत में खलल पैदा करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट है वो या सज़ाए मौत है या सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। अच्छा। लेकिन इसके अब ना अवेयरनेस है ख़वातीन को और दूसरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हुर्मत को थोड़ा सा डिफाइन कर दें ताकि नाज़रीन को क्लियर हो जाए कि हुर्मत में कौन कौन सी क्लॉजेज आती हैं। आप 354A आता है सिविल लॉ का और ये क्लॉज जो है ये बेसिकली बताती है हमें कि कोई भी अगर ऐसी आपके साथ पेश आता है वाक़या कि आपकी हुर्मत में खलल डाल रहा है कोई, तो इस पर बाकायदा जो है वो सज़ाए मौत हो सकती है या, लेकिन इस पर अब हमारी अदालतों का काम है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं। तो अब औरत के साथ तो इतना कुछ हो जाता है और वो तो आवाज़ भी नहीं उठाती है अपने खिलाफ। औरत को बेसिकली अपने राइट्स का पता हो, वो जब उसको अपने राइट्स का पता होगा तो वो आवाज़ भी उठाएगी। जब उसको अपने राइट्स का पता ही नहीं होगा तो वो आवाज़ भी नहीं उठा पाएगी ना। तो हमें सबसे पहले जो है वो ये भी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि औरत को अपने जो उसके राइट्स हैं उनके बारे में इल्म होना चाहिए कि मेरे क्या क्या राइट्स हैं, क्योंकि जो है वो लॉ ने उसे फुली एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, प्रोटेक्ट किया है उसे। बिल्कुल। प्रोफेसर शुमैला नाज साहिबा, जैसा कि हमारे इस्लाम ने औरत पे कोई लिटिगेशन नहीं लगाई हुई, ठीक है, अगर उस वक्त की जो उम्महातुल मोमिनीन थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के निकाह में जितनी भी ख़वातीन थी उन्होंने अपनी अपनी खिदमत जो है वो इस्लाम के लिए सर अंजाम दी। आज हमारे पास आधा दीन ना पहुंचता अगर सईदा आयशा सिद्दीक़ा जो है वो टीच ना करती सबको, ठीक है, और आपने जो है वो सिर्फ ख़वातीन को टीच नहीं किया, आप तो बहुत सी सहाबा की भी टीचर थी। तो जो लिमिटेशन है औरत की उस पर थोड़ा सा बता दें हमें कि इस्लाम ने कौन कौन सी लिमिटेशंस दी हैं ख़वातीन को। ये जो आपका सवाल है ये अक्सर ख़वातीन हमसे पूछती हैं, ख़ास तौर पे जब मैं कॉलेज या इस लेवल पे जाऊँ तो कॉलेज की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पूछती हैं ये सवाल, और रियली ये सवाल बहुत ज़्यादा एड्रेस करने के काबिल है कि देखिए सबसे पहले फिर मैं वहीं जाऊँगी कि इस्लाम ने जब औरत को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दिए तो क्राइटेरिया कर दिया, मर्द का क्राइटेरिया भी लगा दिया और औरत का क्राइटेरिया भी लगा दिया, और उसके बाद उस क्राइटेरिया में औरत को आज़ादी दे दी कि वो जो चाहे कर सकती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 8000 सहाबा इकराम को हदीस का इल्म दिया, फ़िक़िहा थी। इसी तरह से अगर उस ज़माने की तिब की भी माहिरा थी, मुहद्दिसा थी और मतलब मुअल्लिमा थी,
8,000 صحابہ اکرام، میں میل کی بات کری، اسی زمانے کے اگر ہم چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر لے تو صحابیہ رضی اللہ عنہ جتنی صحابیات تھی وہ سب غزوات پہ شرکت کرتی تھی. اب دیکھیں جو آپ کی بیٹل فیلڈ ہے، آپ کا میدان جنگ ہے، وہ سب سے زیادہ ایک جرت مندی کو جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے اس کی. تو وہاں پہ صحابہ اکرام تھی. حضرت طیبہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے 8 غزوات میں شرکت کی. اسی طرح سے وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی تھی، اور زخموں کی جو زخمی ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی، نرسنگ کرتی تھی، ڈاکٹرز ہوتی تھی. جیسے ہمارے ہاں آج کل جیسے ہر طرح کے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، آپ کا ایک لیگل سسٹم ہوتا ہے، اس میں MNA ہوتا ہے، علاقے کا جو ایک حاکم ہوتا ہے. خواتین اس زمانے میں بھی حاکمہ تھی. جی بالکل. 5 ہجری میں سیدہ عروہ بنت خزیمہ جو تھیں وہ یمن کی حاکمہ تھی. اور اگر میں اس سے پہلے چلی جاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو حضرت شافیہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ جسٹس تھی، وہ مارکیٹ کی جسٹس تھی، اور وہ جو مارکیٹ ڈسٹریبیوٹس ہوتے تھے وہ ان کے پاس آتے تھے سالونگ کے لیے. کتنا بڑا عہدہ تھا، ایڈمنسٹریشن تھی ان کے پاس. بالکل اس طرح سے. اور اسی طرح سے جو ہے سفیر جو ہوتے ہیں، ام کلثوم جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کو امبیسڈر بنا کے ملکہ روم کی طرف بھیجا گیا. بالکل ایسا ہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو یعنی کہ آگے تو جائے، آپ پیچھے ہی چیک کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور خلفۂ راشدین کا زمانہ تھا، اس ٹائم ہی عورت اپنی پوری امپاورمنٹ میں آ چکی تھی. تجارت کیا کرتی تھی خواتین. اس طرح سے خواتین ہر بڑے عہدے پر خاتون فائز تھی. ایون کہ جو بازار کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ، وہ مارکیٹ کا چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی لائک پولیس. ہاں. اور وہ کچھ روایات میں کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ اسٹرک بھی ہوتی تھی، اور وہ کوئی اگر مارکیٹ میں کوئی ایسا کام ہوتے دیکھتی تھی تو ان کو کوڑے بھی مارتی تھی. صحیح. اب شافیہ دیکھ لیں کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ عورت کو وہ بالکل بھی ایک ہی وہ 4 دیواری کا اور چادر میں لپٹی ہوئی خاتون کا حکم نہیں دیتا. اسلام تو جو ہے وہ عورت کو اپنی لمٹس میں رہ کے اسلام نے ہمیں ایک جو ہے ڈریس کوڈ دے دیا. ٹھیک ہے، ہمیں ایک اویئرنیس دے دی کہ اس کوڈ میں رہ کے، اس ڈریس کوڈ میں رہ کے، اس لمٹ میں رہ کے آپ جو چاہیں کریں. تو جبکہ جو مغربی معاشرہ ہے اس نے عورت کے ساتھ کیا کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، آپ نے بات کی ویمن امپاورمنٹ کی سب سے پہلے کہ خواتین جو ہیں وہ اعلیٰ درجوں پہ فائز تھیں پرائر اسلام اور اب اسلام کے بعد بھی. لیکن آپ اگر ڈریس کوڈ کی بات کرتی ہیں تو حیا کا زیور دیا نا اسلام نے، اور حیا ہی لباس دیا. جب ہم حیا کا زیور، حیا کا لباس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے اپنے بدن کو ڈھانپنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ نے حیا کا پردہ کیسے رکھنا ہے، پردہ کیسے کرنا ہے. شافیہ صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ عورت کا معاشرتی مقام، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اسلام سے پہلے کیا مقام تھا اور اسلام کے بعد کیا مقام ہے، اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلہ کا آغاز ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. شافیہ صاحب آپ کمپلیٹ کیجیے کہ پردہ کیسے کیا جائے، اس پہ آپ بیان کری تھی. جی کنٹینیو کیجیے. جی میں اس پوائنٹ پہ تھی کہ اسلام نے عورت کو بتایا کہ حیا کا زیور جو ہے وہ آپ پہنیں اور حیا کا پردہ کریں. اور حیا کے پردے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابھی میری کو گیسٹ نے بہت تفصیل سے یہ بات بتائی کہ مردوں کو کہا گیا اور عورتوں کو کہا گیا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور نگاہیں نیچی کریں. مردوں کو کہا گیا کہ نگاہیں نیچی کریں. تو یہ بھی ایک قسم کا پردہ ہے. اب آ جاتے ہیں کپڑے پہ یا پہناوے پہ یا پوشاک پہ. تو اسلام نے کلیئرلی یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ایسا لباس زیبتن نہ کیا جائے جو اپیلنگ ہو، جو بہت زیادہ اٹریکشنز رکھتا ہو، یا ایسا دکھاوا نہ کیا جائے جو اپوزٹ جینڈر کو یا اپوزٹ
کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر مغربی معاشرے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی معاشرے میں پرٹیکولرلی پاکستانی معاشرے کی بات کروں گی, اسلام کی بات نہیں کروں گی, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی معاشرہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اوپر, اسپیشلی پہناوے کے حساب سے, کیونکہ جب ہماری خواتین ان پہناووں کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا ان کی پیروی کرتی ہیں یا اسی طرح کا لباس زیب تن کرتی ہیں, تو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں, بہت زیادہ اعتراضات اٹھتے ہیں, اور پھر ان خواتین کا وہ جو جسے کہتے ہیں کہ حفاظت, حیا کا زیور, پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ بیچ میں کہیں گم ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ معاشرے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ خرابی بھی پیدا کرتی ہیں, ایک بگاڑ کی صورت میں سامنے آتی ہیں. اور لازمی نہیں ہے کہ وہ کر رہی ہیں, ان کا جو اوڑھنا ہے, چلنا ہے, پھرنا ہے, وہ ان انٹینشنلی بھی کچھ خواتین ایسا کر رہی ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میری بات سے ایگری نہیں کریں, لیکن میرے پرسپیکٹیو میں بینگ مسلم لیڈی, بینگ مسلم خاتون, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں, ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں. اگر ہم اپنی عزت کی حفاظت خود نہیں کریں گے تو کوئی بھی باہر سے آ کے ہماری عزتوں کی حفاظت اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح ہم نے اپنے پیرامیٹر سیٹ کرنے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا شایہ, پاکستانی لاء میں اور آپ کے پاس بھی جتنے کیسز آتے ہیں تو کتنے % خواتین ہیں جو کہ خود کورٹ آتی ہیں اور خود اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, یا خود اپنے جیسا کہ وراثت میں اپنا رائٹ مانگتی ہیں, یا پھر جن کو ڈیورس ہو جاتی ہے یا جن کو ڈیورس نہیں ہوتی, ڈیورس لینا چاہتی ہیں, کتنی % خواتین ہیں جو خود چل کے کورٹ آتی ہے؟ بہت کم ریشو ہے خواتین کی اس طرح اگر آپ دیکھیں تو. اور جو ہمارا قانون ہے اس نے ہمیں یہ بالکل واضح بتایا ہے کہ حق وراثت جو ہے وہ اس نے ہمیں مہیا کیا ہے, اور پورا ایک بتایا ہے کہ اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس کے اوپر یہ ایک اوفنس ہے, اور اس کے اوپر پنشمنٹس بھی جو ہے وہ بھی متعین ہیں. اسی طرح اگر کوئی فورس کرتا ہے کسی کو میرج پہ, جیسے میری کو گیسٹ نے پہلے بتایا ہمیں کہ جو ہے وہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے اس بات کی, اور ہمارا قانون بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتا کہ وہ میرج کرے. اس پر بھی باقاعدہ قانون موجود ہے. اور باقی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں خواتین کو اپنے رائٹس کا اس طرح پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح رائٹس کو اپنے, ہمارے رائٹس ہیں, کیونکہ یہ جو رائٹس ہیں یہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے نا بیسیکلی. یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس جو ایک پیچھے ہی بل پاس ہوا ہے تو اس میں ہراسمنٹ کا بل پاس ہوا ہے, لیکن اس میں بھی اگر سروے کیا تو بالکل بھی 38% خواتین کو یہ پتہ تھا کہ یہ بل پاس ہوا ہے یا یہ کوئی بل ہے بھی. اور اس میں ایک اور اس بل کا تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں ڈرا بیک ہے کہ اس بل میں فلی جو ہے وہ خاتون کو پروٹیکٹ کیا گیا, لیکن اس کی جب ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو وہ سیکشول ہراسمنٹ کی بات صرف ہوتی ہے, اوور آل ہراسمنٹ کی بات نہیں ہوتی. اور اس میں ایک میں نے جہاں تک اسٹڈی کی ہے کہ مجھے ایمبیگوٹی اس میں نظر آئی ہے. تو ہمارے لاء کو بھی تھوڑا جو ہے وہ اتنا ایزی ہونا چاہیے کہ لوگ خود اس بات پر اویئرنیس حاصل کر سکیں اور ان کو وہ اویئر ہو سکیں خود. تو اس بات کا یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں بھی کچھ خواتین کو پتہ ہوتا ہے, میکسیمم کو. اسپیشلی جو ہراسمنٹ کا آپ بول رہی ہیں بل پاس ہوا ہے تو وہ تو خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے وہ تو بالکل بھی اس چیز کے لیے کورٹ میں نہیں آتی, کیونکہ ایک پرسیپشن بھی ہے کہ کورٹ کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ, اور اس ڈر سے بھی خواتین نہیں آتی کہ کورٹ کا ماحول ایسا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس رائٹس ہیں تو آپ ضرور جائیں, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے, اور حق لینے کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی بھی قباحت نہیں ہے اس میں. صحیح. اچھا پروفیسر شمائلہ ناز صاحبہ, ابھی جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستانی لاء بھی عورت کو جو ہے وہ اتنے رائٹس دیتا ہے, اسلام کے ہم ابھی رائٹس جو ہیں وہ سارے تقریباً ہم کچھ جو ہیں ان پہ بات کر چکے, اسلام نے عورت کو اتنی آزادی دی. آخر جو ہے ہماری عورت پاکستان کی عورت, اس کو
کون اور کیسے جو ہے وہ اویئرنیس دے گا؟ آپ بطور اسلامک اسکالر اس پہ بتائیں کہ ایک اسلامک اسکالر کی، اور ہمیں جو ہیں وہ جو ناظرین سن رہے ہیں، جو مرد حضرات سن رہے ہیں، علماء حضرات کی اس پہ کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس پہ 100% علماء کرام پہ اور معلمات پہ، ٹیچرز پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا سب سے پہلے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. قرآن میں ایک لا، ایک کلاس موجود ہے جو رائٹ، جو حقوق اس نے عورت کو عطا کیے وہ قرآن میں بالکل ڈیٹیل سے موجود ہیں. اگر ہم صرف قرآن کا ہی مطالعہ ڈیٹیل کے ساتھ کر لیں، اس کے بعد اپنے استاذہ اکرام کی وہ ٹریننگ کی جائے، ہمارے نیشنل لیول پہ اساتذہ اکرام کی وہ ٹریننگ کی جائے اور ان کو پہلے اویئرنیس دی جائے، تاکہ وہ اسکول میں، شافیہ صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ اسکول گرل کو، جو آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا ہے گروئنگ ایج میں، تربیت کے حوالے سے یہ چیز ان کو بتائی جائے، اویئرنیس دی جائے، انہیں ان کے رائٹس بتائے جائیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے رائٹس مغربی معاشرے کے رائٹس سے بہت مختلف ہیں، ڈفرینٹ. ایگزیکٹلی ہمیں جو ڈیفینیشن ہم میڈیا کے تھرو ہمیں پہنچتی ہے وہ مغربی معاشرے کے رائٹس پہنچتی ہے. مغرب میں عورت نے اپنے رائٹس مانگ تو لیے، 200-300 سال کی جنگ لڑی، اس کے بعد اس کو وہ رائٹس مل گئے، لیکن وہ رائٹس اس تقدس کے ساتھ نہیں ملے. عورت کو عظمت اور تقدس نہیں مل سکا مغربی معاشرے میں، اور اس نے جو رائٹس حاصل کیے اس نے بطور عورت نہیں حاصل کیے، اس نے مرد کی برابری کر لی. یعنی کہ وہ کرائٹیریا جو اسلام نے عورت اور مرد کا الگ الگ رکھا تھا وہ اس عورت کو نہیں ملا، اور وہ بھی 19ویں صدی میں جا کے ملے. بالکل. بلکہ 1950 اور 40 جو ابھی گزرا ہے اس میں جا کے عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا. جی ہاں، جو اسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے پہلے جب ان کی ہائرنگ ہوئی، ان کے لیے ووٹنگ کی گئی، تو سب سے پہلے عورتوں نے وہاں پہ ووٹ ڈالے، خواتین نے ووٹ کاسٹ کیے، باقاعدہ عورت کو ایک لیگل پرسن. اور جو حضور کی ریاست مدینہ تھی، اس ریاست مدینہ میں عورت کو سب سے پہلے یہ رائٹس عطا کیے گئے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بالکل آزادی دی، عورت کو ہر طرح سے، ایون کہ عورت کو امان کا حق حاصل کیا، کہ عورت کو اگر کوئی عورت کے گھر میں پناہ لے لیتا ہے اور عورت کسی کو کال کر دیتی ہے، فیل کر دیتی ہے، کوئی گارنٹی دے دیتی ہے، کوئی معاہدہ کر لیتی ہے، تو وہ معاہدہ اسی مسلم قوم کی طرف سے جو ہے وہ شامل سمجھا جائے گا. یعنی کہ عورت کو اتنا بڑا رائٹ دیا گیا کہ وہ پوری ریپریزنٹیٹیو ہے اپنی قوم کی، اپنی کمیونٹی کی، اپنی برادری کی. عورت کو اتنے بڑے رائٹس دیے گئے. اب یہی رائٹس جب ہم مغربی معاشرے میں دیکھتے ہیں جو کہ میڈیا کے تھرو ہماری ینگ جنریشن کے پاس آ رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے تبدیل ہو کے آ رہا ہے کہ اس میں عزت اور تقدس نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ میں کہوں گی کہ تھرو سوشل میڈیا آج جو ہے وہ پورا میڈیا ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے. بالکل. اور وہ جو چیز چاہیں وہ اسکرولنگ پہ وہ اٹھا کے جو ہے وہ چیز دیکھ سکتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ مغربی میڈیا اس چیز میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ یہاں پر تھوڑی سی ہماری غفلت ہے علماء کرام کے حوالے سے. اپنی ذمہ داری ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے جو اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہیں ان پہ فوکس کیا جائے؟ دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا مطالعہ بھی بہت ضروری، اس پہ بھی بات کی جائے گی، لیکن وقت ہو جاتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے دفعہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس میں ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ عورت کا معاشرتی مقام اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد، اس پہ اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کی گئی کہ عورت کو اسلام سے پہلے کس طرح جانا جاتا تھا اور اسلام کے بعد عورت کو جو حقوق ملے ہیں، جو عورت کی عزت اسلام نے اس کو دی ہے، اس پہ آج ہم ان ڈیٹیل بات کر رہے تھے. جی نہیدہ صاحبہ. بہت شکریہ. شافیہ، آپ سے بات کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہوں گی کہ عورت کے لیے جو ہے وہ بیریئرز جو اسلام نے بتا دیے، ہمارے کلچرل بیریئرز کون کون سے ہیں، اور ساتھ ہی آپ جو ہے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنا میسج بھی دے دیجیے گا. اسلام نے ڈیفینیٹلی حقوق تعین کر دیے ہیں، خواتین کو حقوق دے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی مجھے سوری ٹو سے دس، لیکن ابھی بھی اپنے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، پاکستان میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ کلچرل بیریئر اس قدر زیادہ ہے کہ اسلام جو آپ کو رائٹس دیتا ہے، خواتین جو ہیں وہ ان رائٹس کو ایگزیبٹ نہیں کر سکتی. کیسے ایگزیبٹ نہیں کر سکتی؟ ان پہ کلچرل بیریئر ہے. سب سے پہلا کلچرل بیریئر یہ ہے
کہ خاندان کے اندر ایک عورت کا اگر وراثتی حق موجود ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا وراثتی حق ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہ لے سکتی ہوں، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ قانون موجود ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ عدالت جا سکتی ہے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، لیکن اس کو اپنے باپ کو دیکھنا ہے، اس کو اپنے بھائی کو دیکھنا ہے، اس کو اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے، اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے اس خاتون کو کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی. میں نے ایسے بہت سارے کیسز اپنے معاشرے میں دیکھے ہیں کہ وہ اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں کیونکہ وہ ایموشنلی بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے بات کی کہ جو ہے نا ویمن ہراسمنٹ کی بات کی، تو گھر جا کے وہ اگر مدر کو بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ آفس میں یہ ہوا یا مجھے اسکول میں بلنگ کیا گیا. دیکھیں آپ اسکول میں بھی بلنگ ہوتی ہے، ایک لڑکی کی لڑکی سے بلنگ ہوتی ہے. میں ابھی ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ موجود ہیں، تو آپ مجھے بتائیے، یہ بہتر جانتی ہوں گی، مجھ سے بہتر جانتی ہوں گی، اویئرنیس ہوگی ان کو قانون کی، کہ لڑکے کا تو تعین جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے تو بلنگ اور ہراسمنٹ کی بات کر لی گئی، تو کیا عورت کے لیے عورت کی بلنگ اور ہراسمنٹ کی بات کی گئی؟ کیا ہراسمنٹ صرف سیکشول ہراسمنٹ ہے؟ کیا ہمیں کسی عورت سے خطرہ نہیں ہے، یا وہ کوئی عورت ہمیں تھریٹ نہیں کر سکتی، عورت عورت کو تھریٹ نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیے؟ میں میسج یہی دینا چاہتی ہوں کہ خواتین کو چاہیے کہ کنونس کریں. دیکھیے کسی بھی چیز کا حل لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اور ہرگز یہ حل بھی نہیں ہے کہ آپ سٹیپ بیک کر جائیں. آپ کو اپنی جنگ بہت سکون سے لڑنی ہے، اور وہ سکون، سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی فیملی کو ایجوکیٹ کریں، اپنے ماں باپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے بہن بھائیوں کو ایجوکیٹ کریں، اور پھر اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس چیز کو انشور کریں کہ آپ عزت کے ساتھ اس جنگ کو کیسے لڑ سکتی ہیں. کیسے لڑ سکتی ہیں؟ آپ کا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے، آپ کا قانون آپ کو پرمیشن دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ اس کے اندر جو میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم ڈائریکٹ جا کے عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں سم ٹائمز اگر ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ ہم جو معاشرے میں انفلوئنسرز ہیں، جیسے ہمارے مفتی صاحب ہیں یا ہمارے اسلامی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سمجھیں ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارا کردار کیا ہے. ان کو اپروچ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ٹول بن جاتا ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. اور ایک پوائنٹ جو فائنل میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، پلیز اپنے بچیوں کی تربیہ پہ اسپیشل توجہ دیں، اور اسی طرح سے ہم ایک ذمہ دار خاتون اس معاشرے کا حصہ بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شافیہ، اس پہ آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی اور کیا میسج دینا چاہیں گی؟ قانونی جو ہمیں جو رائٹس ملے، اس رائٹس پہ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ٹائم بہت شارٹ ہے، شارٹ سے جواب چاہیے تھا آپ کا پلیز. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت اگر مستحکم تبھی ہوگی جب اس کو اپنی رائٹس کا پتہ ہوگا. جب اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا تو ایک مضبوط عورت ہمیں دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ طریقہ کار اپنا سکتی ہے. ہمارے کچھ ہینیس کسٹمز بھی ہیں جس کی وجہ سے عورتیں آگے نہیں آتی، جس کی وجہ سے انہیں وہ عدالتوں میں نہیں آتی، وہ اپنے رائٹس کو استعمال نہیں کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن اپنی حاصل کرے، اور وہ ایک مستحکم تبھی بنے گی جب اس کو اپنے تمام رائٹس کا پتہ ہوگا، تمام اس کو اپنے چیزوں کا پتہ ہوگا، اور وہ تبھی فلی سیکیور بھی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ. پروفیسر شمائلہ ناز صاحبہ، آپ بھی اپنا میسج دے دیں. شمائلہ صاحبہ، اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا جو سچ ٹی وی کی جانب سے ہفتہ وار عورت کے حقوق کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کیا گیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سٹیپ ہے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورت کو سب سے پہلے اویئر کیا جائے کہ بیسیکلی اسلام آپ کو کیا ایجوکیشن دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، اور کیا کوڈ آف لائف آپ کو بتاتا ہے اسلام. کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی اس چیز کی ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. تو اب ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں تمام بچوں کو یہ کہوں گی کہ اسلامک ایجوکیشن بھی حاصل کریں. اول تو گورنمنٹ کو یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ اس نے اسلام کی ایجوکیشن کو اب ہمارے نصاب میں شامل کیا ہے، قرآن کا ترجمہ شامل کیا ہے، مسٹ کیا ہے. اس کو ضرور اویئر کرے. اور
अपने जो हमारे कवायद हैं, हमारी ये रवायात है, उसको मगरबी माशरे के साथ को कंपैरिजन ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शमाला साहबा। जी शाफे साहबा, चंद सेकंड का आपका मैसेज सच टीवी की इस काविश के बारे में जो हफ्तावार औरत के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और ये हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छा रहेगा कि ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जो विमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव रखती हैं और आपके इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगी और उनके थ्रू वो कम्युनिटी में मैसेज देंगी, तो इट्स गोना बी एन ऑसम थिंग। वेरी वेल डन थैंक यू सो मच। जी शायद साहबा, सच टीवी की इस काविश के हवाले से आप क्या कहना ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं समझती हूँ कि इसके ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है हमारे माशरे में, क्योंकि ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है हमारे माशरे में। अगर हमारी ख़वातीन जो हैं वो मजबूत होंगी तो एक मुस्तहकम माशरा हमें नज़र आएगा, और क्योंकि ख़वातीन से ही नस्ल आगे परवान चढ़ती है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपकी बहुत ही एक अच्छी काविश है और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया। नहीं साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और यकीनन नाज़रीन, इस्लाम ने औरत को एक वो आला मकाम दिया है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। हर ख़वातीन को उनके हकूक़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जहाँ हम दुनियावी तालीम हासिल करते, क्यों ना दीनी तालीम का भी मुतालिया किया जाए। जो हमारे राइट्स हैं, जो इस्लाम ने हमें हकूक़ दिए, जिनके बिना हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने हकूक़ का भी मुतालिया करें ताकि हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो सके। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के